یہودیوں کی ایک بہت بڑی سازش کا ذکر کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 80 میں ان کے ایک فاسد عقیدہ کا رد کیا گیا ہے۔ پہلی آیہ مبارکہ جو 79 ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا کہ یہودی جو ہیں یہ نعوذ باللہ من ذالک کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف تورات شریف میں مذکور تھے ان کو بدلنے لگے۔ یعنی جہاں پہ یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کی آنکھیں جو ہیں وہ سرمگی، اور اس آنکھوں میں آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں سرخ ڈورا ہے، تو وہ نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے وہاں سے وہ لفظ مٹا کر وہاں یہ لکھ دیا کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ اور پرانی جو تورات شریفہ تھی اس میں یہ موجود تھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارکہ جو ہے وہ میانہ ہوگا، درمیانہ قد ہوگا آقا علیہ السلام کا۔ تو انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک یہ لفظ ختم کر کے وہاں یہ لکھ دیا کہ ان کا قد جو ہے بہت لمبا ہوگا۔ یہ صرف اور صرف ان لوگوں کو اپنے ساتھ جڑے رہنے کے لیے وہ یہ حرکتیں کر رہے تھے کہ جو لوگ ان کو ماہانہ یا سالانہ یا ہفتہ وار جو نذرانے دیتے تھے وہ بچ جائیں اور ان کی نوابی بچ جائے، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وگرنہ وہ بھی یہ مانتے تھے کہ جو اوصاف ہماری کتاب میں مذکور ہوئے ہیں وہ اوصاف جو ہیں پوری کائنات میں اگر پائے جاتے ہیں تو وہ رسول اللہ علیہ السلام سمجھا نا مسئلہ۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ حق اور سچ کے مسئلے کو چھپانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، سمجھا نا مسئلہ۔ آج بھی آپ دیکھیں کتنے مولوی ہیں جو غلط مسائل لکھ رہے ہیں، غلط مسائل پر پوری پوری کتابیں لکھ رہے ہیں، پورے پورے لیکچر دے رہے ہیں۔ جیسے آج کے ہمارے دور کا سب سے بڑا ابو جہل جو ہے وہ مرزا جلمی جیلم کا، ہاں جی، وہ انتہا درجے کا خسیس شخص ہے، اس کا دین کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ اس کی جو فکر ہے نا، وہ ایک تو ہوتا ہے نا بندہ تقلید چھوڑ دے، تو وہ بندہ کہے جی میں تقلید نہیں کرتا، میں قرآن حدیث پہ اعتماد کرتا ہوں، ایسی کو بات کرے، وہ بات بھی نہیں ہے اس میں۔ اس کی جو سوچ فکر ہے نا، اس کے تانے بانے سارے وہ فرنگی سے ملتے ہیں، وہیں سے اسے پیچھے سے وہ آتی ہے، ہدایات آتی ہیں تو اسی پر وہ عمل کرتا ہے، دین کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے۔ کسی بھی بزرگ ہستی کو صحابہ کرام سے لے کر آج تک کے جتنے بزرگ گزرے کسی کو بھی وہ معاف نہیں کر رہا، بڑے بڑے بزرگوں پہ گستاخی کے فتوے چڑھ رہا ہے۔ بتائیں یہ کون لوگ ہیں؟ جی، حقیقت جو ہے اس کو چھپانا اور اس کے برعکس جو ہے وہ بیان کر دینا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اور آج پتہ نہیں ان لوگوں نے کہاں سے سیکھ لیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو آقا علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے مسئلے کو چھپاتے ہیں، وہ بیان نہیں کرتے۔ جی کتنی مساجد ایسی ہیں، آپ وہاں چلے جائیں، وہاں مولوی کی زبان پہ بھی یہ لفظ نہیں آتا کہ آقا علیہ السلام کی عزت اور ناموس کی بات کریں۔ یہ ذہن میں رہے، موجودہ دور کے سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ اہانت رسالت بھی ہے۔ ان توہین رسالت کا جو فتنہ ہے یہ موجودہ دور کے سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، بلکہ اس سے بڑا فتنہ کوئی ہے ہی نہیں، سب سے بڑا فتنہ یہ ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان کی اہانت کا فتنہ۔ آج کتنے لوگ ہیں نعوذ باللہ من ذالک جو آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تو نعوذ باللہ وہ جو اپنے آپ کو سنی کہتے تھے، 11ویں کھانے والے لوگ جو ہیں وہ بھی سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہوئے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرنی شروع کی ہیں، بعد میں چلتے 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 اب تو حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ تو بھائی اگر رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں اگر ان کو درمیان سے نکال دی جائے تو پھر دین کیسے بچے گا ہمارے پاس؟ بچائیں بھائی، صحابہ کو نکال دیجیے تو پھر دین ہے ہمارے پاس؟ دین تو ہے ہی نہیں۔ دین تو ہمارے پاس پہنچا ہی آقا علیہ السلام کے صحابہ کی توسط سے ہے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک یہ مغرب کا ایجنڈا ہے، وہ یہ چاہتے یہی ہیں کہ مسلمانوں کے دل سے آقا علیہ السلام کی محبت کا جو جذبہ ہے نا وہ نکال دیا جائے، اور اس کو نکالنے کے لیے یہی لوگ کام کر رہے ہیں، یہ کرائے کے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شر سے حضور کی ساری امت کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان لوگوں کی سزا بیان فرمائی کہ یہ لوگ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو چھپاتے ہیں، حق بات کو چھپاتے ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، فرمایا کہ بربادی ہے ان کے لیے یکتبون الکتاب بایدیہم، جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے لکھا اور خدا کی طرف منسوب کر دیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا۔ آج کتنے پروفیسر ہیں بے دین جو نعوذ باللہ من ذالک کتابیں لکھ رہے ہیں جی۔ اگلے دن ایک ڈاکٹر میرے پاس بھی آ گیا، وہ عجیب کو بے دین تھا، وہ بھی آگے ایسی ایسی باتیں وہ کہنے لگا میں آپ سے رہنمائی لینے کے لیے آیا ہوں، کسی دن میں آپ کی دعوت کروں گا۔ میں کہ تو غلط کر کی ہے تیری، جدوں نے گل کڈی تے میں کہ جس گلی تو ننگے میں ادھروں ننگا، تو کہندا میں تیرے گھر آواں گا دعوت کھانا واسطے جی۔ وہ نعوذ باللہ من ذالک عجیب ہی ذہن تھا اس خبیث کا۔ وہ کہتا تھا کہ آقا علیہ السلام نے کسی بھی مائی صاحبہ کا دودھ نہیں پیا سوائے حضرت آمنہ کے، بس کہنے لگا باقی جتنی تھی وہ کوئی بھی مسلمان نہیں تھی، تو آقا علیہ السلام نے ان کا دودھ پی لیا ہے، جو غیر مسلمان تھی مشرکہ تھی، ان کا دودھ پی لیا ہے۔ اب بندہ ان پاگلوں کو کون سمجھایا؟ دوسرا کہنے لگا جی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کا پہلے بھی نکاح ہوا تھا، آپ کے کچھ بچے بھی تھے، آپ کا بیٹا بھی تھا، تو وہ کہتے جی آقا علیہ السلام یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ باقی جو ہیں لوگ ان کے وہ شادی کریں کنواری کے ساتھ اور آقا علیہ السلام شادی شدہ کے ساتھ نکاح کر لیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کنواری تھی، ان کا پہلے نکاح نہیں ہوا تھا۔ بتائیں کیسے کیسے پاگل لوگ یہاں بس رہے ہیں، کیسے کیسے جاہل لوگ اور بے دین لوگ اور دین کے دشمن لوگ یہاں رہ رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا۔ بھائی حضرت خدیجہ، اور کہنے لگا جی، اور یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ سب کو معلوم ہے نا۔ وہ کہنے لگا نہیں 40 سال ہے ہی نہیں، کہنے لگا یہ جھوٹ ہے، کہتے جی اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی اور ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی پہلے۔ میں نے کہا یہ دلیل؟ کہتے جی وہ کوئی نہیں کسی پاس ہے، صرف عقل بھی تو کوئی شے ہے نا۔ میں کہ پھر تیری عقل ایک بھوسا بھر ہے جی۔ کل ہی حضرت سیدنا امام شابی رحمۃ اللہ علیہ، آپ 120 صحابہ کی شاگرد ہیں، 120 صحابہ کے شاگرد ہیں، عظیم تابعین میں سے، اور اتنا بڑا امام امت کا امام شابی رحمۃ اللہ علیہ، 2 قول آپ کے میں نقل کرتا ہوں آپ سے۔ آپ نے خود فرمایا کہ تم جب تمہارے پاس کوئی ایسی بات آئے نا جو آقا علیہ السلام سے مروی ہو، حضور کی حدیث آئے تمہارے پاس، تو اسے لے لو۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے نا کہ وہ میرا خیال یہ ہے، اور میں گل میں اپنے پلوں نہیں کر رہا، کتاب میرے پاس موجود ہے، میں دکھا سکتا ہوں آپ نے۔ میں جب کوئی بندہ یہ بات کرے حضور کی حدیث کی تو مان لینا، اگر یہ کہے نا کہ میرا خیال یہ ہے، وہ چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا فبل علیہ، اس بندے کے اوپر پیشاب کر دو۔ ہاں جی دوستو، گل سخت نہیں ہوئی۔ فرمایا جس بندے کے پاس حدیث ہے حضور کی، وہ بک بک کیوں کرے بھائی؟ جب آقا علیہ السلام کی حدیث ہے تو وہ بیان کر اپنے طرف سے۔ میں یہ تو کون ہوتا ہے بھی کہنے والا؟ تو کیوں کہتا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تشریف فرما، ایک بندہ ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ سے، نکاح کا کوئی مسئلہ تھا، وہ بڑا طویل ہے، چھڑوں تو بحث لمبی ہو جائے گی۔ اس نے آ کر عرض کیا حضور یہ نکاح کا مسئلہ ہے، اس کے متعلق آپ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں اس مسئلہ کے متعلق، اور حضرت سیدنا مولا علی یہ فرماتے ہیں۔ اس نے کہا جی آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سخت غصے میں آپ نے فرمایا جب حضرت ابوبکر صدیق کا فرمان آ گیا، عمر کا فرمان آ گیا، تو پھر میں کیا کہوں؟ بڑوں کے سامنے میں بولوں؟ جب ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں، حضرت عمر فرما رہے ہیں، مولا علی فرما رہے ہیں، تو پھر میں کون ہوتا ہوں بات کرنے والا؟ یہی امام شافعی رحمۃ اللہ، حضرت سیدنا فضل بن ابی نضر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس حضور کی حدیث آ جائے تو پھر تم خاموش ہو جاؤ، بلکہ اخرسو، میں پھر تم گونگے بن جاؤ، اخرسو گونگے بن جاؤ، پھر تم نے کوئی بات نہیں کرنی، کیوں کہ حضور کی حدیث آ گئی۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پر کون کلام کرتا ہے؟ بتائیں۔
یہ لوگ بیٹھے بیٹھے ایسے بک بک کر رہے ہوتے ہیں، تو کون ہوتا ہے یار؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ سے نے پوچھا جی حضور آپ کیا فرماتے ہیں اس کے متعلق؟ آپ نے اب بھی اگر میں فرماؤں نا تو میرے اس فرمان پہ پیشاب کر دینا۔ جس بندے کو قرآن اور حدیث حضور کا فرمان سمجھ نہیں آیا وہ اپنی چونکہ چنانچہ لگا کے بیٹھا ہوا، کیوں بھائی؟ قسم خدا کی میں اسی مسجد کی بات کر رہا ہوں، ایک بندہ میرے پاس آیا، میں نے اسے ایک آیہ مبارکہ قرآن کی سنائی، کہنے لگا جی میں انہوں صحیح نہیں سمجھتا، بتائیں کہاں جائیں بھائی؟ آپ کسی کے سامنے جتنے بھی لنڈے کے گریز پھرتے ہیں ان کے سامنے جا کے کوئی ایک حدیث پڑھ دو، کوئی نہیں جی میرا خیال، وہ تیرا خیال کیا ہے بھائی؟ تو بتائیں ایسے لوگوں کے متعلق امام شافعی کا قول کیسا ہے؟ فبل علیہ او دے اتے متر دیو تسی، صحیح کیویں جی؟ بے شک عجیب بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، فرمایا بربادی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، ثم یقولون پھر یہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ استغفر اللہ۔ ہاں پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ کیوں کرتے ہیں یہ حرکت؟ کرتے کیوں ہیں؟ رب تعالیٰ نے خود وجہ بیان فرما دی، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، میں تاکہ اس کے عوض تھوڑے بہت پیسے مل جائیں، اللہ اکبر۔ تھوڑے بہت پیسے مل جائیں، پیسوں کی خاطر یہ کر رہے ہیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، یہ دیکھیں جی ایک ہی آیت میں رب تعالیٰ نے 3 بار فرمایا ہے فویل ویل فویل، آیا نا جی؟ دیکھیں جی فویل للذین فویل لہم وویل لہم، ایک ہی آیت میں 3 بار فرمایا کہ بربادی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ پھر فرمایا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، فرمایا بربادی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، وویل لہم مما یکسبون، اور فرمایا بربادی ہے ان کی ایسی کمائی، ہاں بربادی کا سبب ہے ان کی ایسی کمائی جو رب تبارک و تعالیٰ کے دین کو بیچ کے پیسے کھائیں، رب تعالیٰ کے دین میں تبدیلی کر کے پیسے کھائیں، رسول اللہ علیہ السلام کی اوصاف، حضور کی نعت، آقا علیہ السلام کے اوصاف کریمہ، آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس کا مسئلہ چھپا کر جو روٹی کھائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بربادی ہے ایسی روزی کو بھی۔ بتائیں بھائی، میں کہتا ہوں قسم خدا کی اس سے بڑھ کر کوئی گندی روزی نہیں ہے۔ ہاں یہ روزی یہ سب سے زیادہ ذلیل روزی ہے، جسے رب فرما رہا ہے کہ بربادی ہے یہ روزی بھی۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا آگے، ان یہودیوں کا ایک نظریہ تھا، آج کے موجودہ دور کے جو لوگ ہیں نا، جو نعوذ باللہ من ذالک قمیض کسی اور عورت دی، شلوار کسی اور عورت دی، دوپٹہ سر تے کسی اور عورت دا بن کے تے مذہبی سٹیجوں تے آ کے جنہوں نے اسی ادب نال کہیے بھی مذہبی خسرے، تو گل صحیح ہے، بے شک ہے یا نہیں؟ بے شک مذہبی خسرے تسی سن لو، حقیقت والی گل ہے، کہڑی نعت پڑھتے ہیں؟ تو یہ لوگ نعوذ باللہ من ذالک کھڑے ہو کے کہیں گے، ممبر پر کھڑے ہو کہیں گے ہیں جی مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ تو میں کوئی کی بلا ہے مرے تینوں ویخ کے جہنم میں پسینے چھٹ پے نے، اینی بڑی بلا سانوں پتہ ہی کو نہیں تیرا۔ ایک ذلیل کہنے لگا، کہنا جی آج جنت طواف کر میرا، میں کہوں جنت تین چول دا طواف کرے تو ذلیلہ۔ جنہیں بھی اتنے لاہور دے نات خان ہیں سارے، یہ ہفتے کی رات پہنچے ہوندے نے کلب گلبرگ کے سارے پہنچتے ہیں، بلا یہ پکے بندے میں دسے وہ ہو کیا ہے انہیں میں دسیا، کہتے جی یہاں کا حال یہ ہے، میں ایک بار دب کے لے گئے کہتے سارے کٹھے سن اتنے۔ اتنے ایک بڑا بڑا کیو ٹی وی کا نات خان ہے، یہ اپنی گلی کے اتنے تقریباً رات زیادہ تر جدو محفل نہ ہوئے تو اتنے پہ آتا ہے، ساری رات تاش کھیڈتے ہیں اتنے، یہ اپنی گلی کے اتنے یہ عاشقان رسول نے جی، انہوں نے بھی قوم کو خدا تبارک و تعالیٰ دے ڈر تو بے خوف کر دیتا ہے، جہنم پہ ڈر نہیں رہا۔ یعنی جیڑا بندہ آپ یہ کہہ رہے بھائی نو جہنم ویخ کے جہنم نو پسینے چھٹ پے نے، وہ ڈرے گا رب دے عذاب کو؟ جیڑا بندہ یہ کہہ رہا پھر جنت آ میرا طواف کر، وہ دل جنت کی قدر ہونی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ یہودیوں کا نظریہ پتہ کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ،
انہوں نے کہ جی اسی رسول اللہ علیہ السلام نام ہی منیے نا پھر بھی سانو کوئی مشکل نہیں. پہلی تو گل اسی جہنم جانا نہیں جی اسی جہنم چلے بھی گئے تو تھوڑے جہے دن رہاں گے اتنے اتنے دن اتنے رہاں گے جن دن ساڈے وڈیرے نے یعنی یہودیاں نے بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی سی بس اینی دیر رہاں گے اسی اتنے بعد باہر آ جانا. یعنی اے شے جڑی ہے قوم نو خراب کر رہی. حدیث پاک ہے من قال انا فی الجنہ وهو فی النار. جڑا بندہ ہے کہندا لوگو میں جنتی ہاں فرمایا وہ پکا جنمی. میں تو کون ہوندا ونڈ کرنے والا میں جنتی ہو گیا. یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر منحصر ہے. جنت دینے والا بھی وہی ہے دوزخ بھیجنے والا بھی وہی. تو کون ہوتا ہے؟ اور فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے قل حبیبہ آپ فرمائے نا ان کو اتخذتم عند اللہ عہدا او کیا تم نے کو رب تعالیٰ سے وعدہ لے رکھا ہے؟ پہلی تو بات یہ کہ جہنم جاؤ گے نہیں اگر گئے بھی صحیح تو کچھ دنوں بعد باہر نکل جاؤ گے تم. یہ کوئی وعدہ ہوا ہے تمہارا رب کے ساتھ؟ فرمایا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ اگر تو وعدہ ہوا ہے پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خلاف ورزی نہیں نہ کرے گا. اگر تو وعدہ ہوا ہے پھر تو رب تعالیٰ خلاف ورزی نہیں کرے گا. لیکن وعدہ تو ہوا ہی نہیں. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون فرمایا یا پھر تم خدا تبارک و تعالیٰ پر وہ باتیں کر رہے ہو جس کا تمہیں بھی پتہ نہیں ہے. یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پہ منحصر ہے کس نے کہاں جانا ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کا حکم بیان کر دیا ان کافروں کا یہودیوں کا. دیکھیں جی آج جو لوگ کہتے ہیں نا یہودی مسلمان ہیں وہ یہ دیکھیں اور ان کو مسلمان کہنے والا خود ہی مسلمان نہیں رہتا پھر جسے مرضی مسلمان کہتا رہے اس کی ڈگری دینے سے کیا بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بلا من کسب سیئہ ہاں کیوں نہیں جو گناہ کمائے جو شخص گناہ کرے وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ اور اس کا گناہ اسے گھیرے میں لے لے. یہ ذہن میں رہے جہاں بھی یہ لفظ قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر ہوا کہ جس کا گناہ اسے گھیرے میں لے لے اس سے مراد کفر ہوتا ہے. یعنی جو بندہ گناہ کرتے کرتے کفر میں جا پڑے کافر ہو جائے. یہ یہاں احاطہ خطیہ اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ کافر ہو چکا ہے. رب تبارک و تعالی نے فرمایا ہاں کیوں نہیں جو شخص گناہ کمائے وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ اور اس کا گناہ اسے گھیرے میں لے لے فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ رب تبارک و تعالی نے فرمایا یہی جہنمی ہیں یہی جہنمی ہیں. اور فرمایا ہم فیہا خالدون کو 7 دن رہن گے اوکے 40 دن بعد باہر آ جان گے نہ ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ وہی رہیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ ہی اہل ایمان کا ذکر کیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ فرمایا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اولئک اصحاب الجنہ یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت ہے. یہی ہیں وہ لوگ جو جنت والے ہیں. میں ہم فیہا خالدون اور یہ لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں.